الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے
بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پہ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین آج 12 فروری 2021 کی حاضری آپ کے علاقہ گوجرا موڑ تحصیل و ضلع جھنگ میں پہلی حاضری ہے۔ دعا فرمائیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ حاضری بار بار کئی مرتبہ رابطے گر کے بھائی نواز صاحب ٹیلر ماسٹر عمران والی نے یہ جمعہ لیا، اور یقیناً میں نے یہ جمعہ پنڈی بھٹیاں دیا ہوا تھا۔ یہ میرے محترم بھائی ہیں، جب سے میں نواں لاہور آیا تھا تو متواتر یہ پیارے بھائی جمعہ میرے پاس ہی پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب ہم نے آپ کو منگوانا ہے اور آپ نے ہمیں انکار نہیں کرنا۔ تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے میں نے بھائی کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے وعدہ دے دیا۔ اللہ نے مجھے وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس محبتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ میرے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے محترم جناب عبداللہ فریاد صاحب اور 345 گاف پنن کے سے مبشر حسین شاہ صاحب اور کچھ ساتھی راستے کے اندر ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما دے، اور مالک لم یزل خالق کائنات میں اپنے ان بھائیوں کے لیے اور یہاں کی جماعت کے لیے ایک عظیم دعا کرنے لگا ہوں۔ دل سے آمین کہنا، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑیاں ہوں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرض المسلمین، آمین۔ اور انشاءاللہ جس طرح میرے بھائیوں کو پہلے نواں لاہور کی مسجد کے اندر خطبہ جمعہ کا جو قرآن حدیث کا پیغام بھائیوں کو ملتا تھا، نواں لاہور سے جانے کے بعد بھی اسی طرح انشاءاللہ بھائیوں کو یوٹیوب پر رب کا قرآن اور مدینے والے کا فرمان باحوالہ ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی بھائی نواز سلطانی صاحب اور اقبال سلطانی صاحب اللہ ان کے رزق میں مزید برکتیں نازل فرما دیں۔ تو محترم بھائیوں، جمعے کا وقت قلیل ہے، اور جو پیغام لے کے آیا ہوں محبت بھرا پیغام باحوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیوں، یہ آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے سورۃ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 5 اور 6۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ 12:56 ہو گئے اور انشاءاللہ ہم نے 1:30 پہ جماعت کھڑی کرنی ہے، تو ذرا دین کو سمجھو انشاءاللہ، جس کے لیے آپ وقت نکال کے آئے ہو، اللہ جیسے یہاں جمع ہے جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع کر دینا۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والوں، اے مومنوں کی جماعت، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھونا ہے، اپنے چہرے کو دھونا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اچھا آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ قرآن نے جو حکم بیان کیا نا جی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ عنوان تو ہم نے پہلی بار سن چکا، لیکن آج جس نظریے کے تحت میں بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، انشاءاللہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے بعد اگلا حکم فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، اور اپنے پاؤں کو اپنے ٹخنوں تک دھوئیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اب اس آیت پہ ہونے والا جو اعتراض ہے اس کا ایک میں آپ کے گوش گزار جواب عرض کرتا چلا جاؤں۔ بعض الناس بھائی کہتے ہیں کہ وضو جو ہے نا وہ پاؤں سے شروع ہوتا ہے، وضو پاؤں سے شروع ہوتا ہے، اور پاؤں پر تو قرآن مسح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب مخالف گروپ والے بعض الناس جب قرآن کی ایسی آیات پر جب حملہ کرتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ پھر جواب دینا بھی جانتے ہیں اور پکڑنا بھی جانتے ہیں، اور کتاب و سنت کے اندر جہاں سے خیانت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اس کے اندر وہ کون سا عربی والا لفظ ہے جو پاؤں پہ مسح کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ یوں اب آئیے اسی آیت کی طرف پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وجوہکم پر بھی زبر ہے، یعنی جب چہرہ دھونے کا ذکر آیا تو چہرے پہ مسح کا حکم نہیں آیا، چہرہ دھونے کا حکم آیا ہے وجوہکم۔ آگے آئیے، آگے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ، اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کا حکم آیا ہے، ہاتھوں پر مسح کرنے کا حکم نہیں آیا۔ وجوہکم ایدیکم، جو حکم وجوہکم پر لگا وہی حکم ایدیکم الی المرافق پہ لگا۔ جب وہی حکم ایدیکم الی المرافق پہ لگا تو وامسحوا برؤوسکم، تو سر کا مسح کا حکم آیا۔ تو آگے فرمایا وارجلکم الی الکعبین، اگر قرآن پاؤں پر مسح کرنے کا حکم دیتا، وارجلکم لام کے اوپر زبر ہے، اگر قرآن مسح کا حکم دیتا تو لام پر فتح نہیں ہونا تھا، لام کے نیچے کسرہ ہونا تھا۔ کیا معنی ہوا؟ وارجلکم لام کے اوپر زبر نہیں ہونے تھے، لام کے نیچے زیر ہونی تھی۔ کیوں؟ اس کا عطف
پچھلے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اور بعض الناس جو کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کرنے کا حکم ہے، ہم نے کہا اگر پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ اپنے کتاب سورۃ المائدہ ہے نا، اسی کے اندر اللہ وَأَرْجُلَكُمْ کے بجائے وَأَرْجُلِكُمْ فرما دیتے، وَأَرْجُلِكُمْ فرما دیتے۔ تو یہاں پہ لفظ لام کے نیچے زیر نہیں ہے، لام زبر لا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، جو لام کے اوپر زبر ہے یہی بتا رکھا ہے جو حکم چہرے پر لگا وہی حکم کوہنیوں، ہاتھوں کی کوہنیوں تک لگا، اور وہی حکم پاؤں کے اوپر لگا۔ تو یہ اس جو بعض الناس جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب اللہ کی توفیق سے میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب آگے آئیے، وضو کے احکام و مسائل تو ہم نے کئی مرتبہ پڑھ بھی رکھے ہوں گے اور سن بھی رکھے ہوں گے۔ آئیے کہ یہ پہلی حدیث میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کتاب الطہارہ اور حدیث کا نمبر 160۔ اصل میں نا میرے یہ مہروں کا مسئلہ اس وجہ سے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، شرعی عذر ہے، میں بیٹھ کے آپ کو خطبہ عرض کر رکھا ہوں۔ اب جس کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے نا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ اور حدیث کا نمبر 160۔ آئیے اب یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا حکم سنا رہی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مومنین بھائیو، ایمان والو، اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے حوالہ عرض کر دیا ہے، اب سنیے اس کا ترجمہ کہ یہ حدیث ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ اور کون ابو ہریرہ؟ جو پیغمبر کے فرمان کو یاد رکھنے والا، پیغمبر کے فرمان کو روایت کرنے والا، 5374 حدیثوں کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو دین سکھانے کا میتھڈ کیا؟ سوال اور جواب کی صورت کے اندر حدیث کے لفظ ہیں الا ادلکم، کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، کس نے بلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ علامہ یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ ایسا عمل بتاؤں جن سے تمہاری خطاؤں کو اللہ مٹا دے، ایسا عمل بتاؤں علامہ یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ وہ عمل کرو کہ تمہاری خطاؤں کو اللہ اس عمل کے ذریعے مٹا دے۔ علامہ یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ تمہارے درجوں کو بھی بلند کر دے، اللہ تمہارے درجوں کو بھی بلند کر دے۔ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ، کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل تم کرو، تمہارے اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے، اللہ تمہاری زندگی کی خطاؤں کو مٹا دے، اور وہ عمل کرو، اس عمل کے ذریعے اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔
اور یاد رکھو یہاں پر اس حدیث کے اندر وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ کے الفاظ آئے ہیں، اور اب یہاں پہ قرآنی نص کیا ہے؟ رب کائنات نے اپنے پیارے رسول پہ نازل ہونے والا جو قرآن ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، قیامت والے دن ہر انسان کے جو درجے بلند ہوں گے ان کے عملوں کی وجہ سے ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، مِمَّا عَمِلُوا، تو یہاں پہ قرآنی نص آ گئی، قرآنی حکم آ گیا۔ اگر جنت میں اپنے درجے بلند کروانا چاہتے ہو جو امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن عملوں کو بتایا ہے، وہ عمل جس کا حکم رب کے قرآن سے ثابت ہو جائے، اور وہ عمل جس کے اوپر پیغمبر کی سنت سے مل جائے، پیغمبر کا حکم مل جائے۔ اور یاد رکھو اگر آپ ایسا عمل کرو گے جس کے اوپر پیغمبر کا حکم نہیں ہے، وہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے، وہ عمل کیا ٹھہرے گا؟ ہاں جی، بدعت ٹھہرے گا۔ اور بدعت کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر وہ عمل بدعت ٹھہرے گا، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کے اندر ہے لے کر جاتی ہے۔ اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، لیس علیہ ما امرنا من احدث فی امرنا، بات کی سمجھ آ رہی؟ من احدث فی امرنا ما ھذا لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نیا کام سمجھتے ہوئے دین کے اندر ایجاد کر دیا ہے، تو نیا کام نہ تو ثواب کی نیت کے تحت اگر کوئی کرے گا جبکہ اس کے اوپر اللہ کے رسول کا حکم نہیں، اللہ کے رسول کی سنت نہیں، تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں کیا ٹھہرے گا؟ مردود ٹھہرے گا۔ تو اب یہاں پہ قرآنی حکم آ گیا کہ جنت کے اندر ہر انسان کے جو بلند درجے ہوں گے اس کے عملوں کی وجہ سے ہوں گے۔ یہاں پہ کائنات کے امام نے سوالی انداز کے اندر پوچھا کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ جب پیغمبر نے سوال بھی خود کیا، صاحب شریعت نے سوال بھی خود کیا، اور بات کو سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ آگے سنیے، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں وہ عمل ضرور بتا دیجئے، آپ ہمیں وہ عمل یا اللہ یہ تیرے بندے دین کے ساتھ پیار رکھنے والے ہیں اور دین کو سمجھنے والے ہیں، اللہ ان کے پیار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ اچھا، جب صحابہ کرام نے اس انداز کے اندر جواب دیا تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا اسباغ الوضوء علی المکارہ، بڑا پیارا جملہ، دین کو سمجھنے والوں، دین کے ساتھ پیار کرنے والوں، قالا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اب جو پیغمبر کی زبان سے، ختم نبوت والی زبان سے اللہ نے جو کلمات نکلوائے وہ کیا؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ خوشگواری کے ماحول میں بھی وضو کو کر لینا، وضو کو، یعنی کہ یہ معنی ٹھہرا اسباغ الوضوء علی المکارہ کہ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، سردی اتنی ہے کہ دوبارہ وضو کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو جو بندہ پورا کرتا ہے، اور جب وضو کرتا ہے پورا کرتا ہے، کیسا کرتا ہے؟ پیغمبر کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نواں لاہور سے پیار کرنے والے یہ آپ کے سامنے مقصود بھائی بھی تشریف لے آئے، انشاءاللہ دعا فرماؤ اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔
ماشاءاللہ، اللہ آنا قبول فرمائے۔ اللہ جیسے یہاں بیٹھے ہیں اپنی جنتوں میں بھی اسی طرح جمع کر دینا۔ اور فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو کرنا۔ اور وضو کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول وضو کرتے تھے۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے خود وضو کیا اور صحابہ کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا، طریقہ سکھایا۔ اس انداز کے اندر اگر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وضو کریں گے، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، تو اس انداز کے اندر جب آپ وضو کر لیں گے، پھر اس کے بعد وَكَثْرَةَ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةَ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وضو کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ قدم اس کے مساجد کی طرف اٹھیں گے۔ وَكَثْرَةَ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جمع کا صیغہ ہے کہ اب جتنے آپ کے زیادہ قدم مساجد کی طرف اٹھیں گے، یعنی اذان ہو گئی ہے، آپ نے اپنے گھر سے وضو کیا ہے، یا ماشاءاللہ یہ بھائی عبداللہ فریاد بھائی ہیں، مقصود بھائی ہیں، بھائی نواز ہیں، بھائی مبشر حسین شاہ صاحب ہیں، جملہ احباب، جمعے کی اذان ہو گئی، آپ نے گھر سے وضو کیا، حالانکہ آپ نے پہلے وضو کیا تھا، جمعے کی آپ نے تیاری بھی کر لی، لیکن پھر بھی دل نہیں، ارادہ نہیں کہ وضو تو آگے بنایا ہوا ہے، اگر آپ دوبارہ وضو کر کے آپ مساجد کی طرف چل کر آئیں گے، جتنے زیادہ قدم لگیں گے، جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے، تو کیا فرمایا؟ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، آپ نے نماز ادا کر لی، زیادہ سے زیادہ قدم آپ نے کیا اور آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے، اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے، تو آپ نے ایک نماز ادا کر لی ہے۔ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، لیکن دوسری نماز کے انتظار کے اندر آپ بیٹھے رہے، فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، تو یہ رباط ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو بولو، یہ کیا ہے؟ رباط ہے۔ ایک نماز ادا کر لی، دوسری نماز کے انتظار تک بیٹھے رہنا، یہ رباط ہے۔ جب آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہ صرف زندگی کی خطاؤں کو معاف کرنے کا سبب کیا بنا، اور جنت کے اندر اللہ سے اپنے درجات کو بلند کروانے کا سبب کیا بنا کہ اسباغ الوضو، ایک پورا وضو کرنا اور دوسرا علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو بنا لینا۔ تو آئیے اب قرآن مجید کا دوسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو مساجد جو بنائی جاتی ہے، مساجد بنانے کا مقصد کیا ٹھہرا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد بناؤ تو اللہ کے لیے، گھر بناؤ تو اللہ کے لیے، اور مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پکار کو نہ بلند کیا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کے لیے؟ بولیے، مساجد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جب اللہ کا گھر بنایا جائے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور مساجد جو بندہ بناتا ہے، اور دعا فرماؤ پھر اللہ مساجد کے اخراجات اور انتظامات کو بھی اللہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ماسٹر صاحب بھی، ہیڈ ماسٹر صاحب بھی نامہ لاہور سے تشریف لے آئے، جزاک اللہ۔ اچھا، تو بات کو سنیے، تیسرا حکم رب کے قرآن سے، اور جو اللہ کا گھر بناتا ہے
اور پھر بعض بھائیوں کو روکتا ہے کہ تو نے مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا لگے گا؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ۔ آگے کیا ہے جی؟ کوئی حافظ بیٹھے ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللہ، ایسے الفاظ آتے ہیں یعنی جو کوئی اللہ کے گھر کے اندر آنے سے کسی کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ظالم ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو آئیے دوسری حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، چلو پہلے حدیث کا حوالہ سن لیجئے، صحیح مسلم۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں سچا دین چلتا ہے۔ کیوں بھائی عبداللہ فریاد؟ محمدی دین چلتا ہے، جو دین اللہ نے رسول کے سینے پہ اتارا وہی دین اس محراب و منبر سے بیان ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من خاسرین۔ اس دین کے علاوہ اگر اور دین ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے وہ دین اگر پہلی بات ہے ملے گا نہیں، اگر ملے گا بھی فلن یقبل منہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے نہیں، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں یہ خسارے والے لوگ ہوں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ وہ دین ہے۔ آئیے دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں، ان ابی ہریرہ، روایت صحیح مسلم کے اندر، پہلا نمبر 857 اور دوسرا نمبر حدیث مصطفیٰ کا 1987۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حدیث سنیے، من توضع فأحسن الوضوء، من توضع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت فاستمع۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ختم نبوت والی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ فاستمع وانصت غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادت ثلاثت ایام ومن مس الحصى فقد لغا۔ اللہ کے فضل سے ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے اندر کتنے اسباق ہیں، آئیے ذرا ترجمہ سنیے، جس کا آپ حوالہ سن چکے ہو، جس کا متن سن چکے ہو، ہاں جی، جس کا متن سن چکے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مصطفیٰ کے راوی ہیں، اور فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب کیا فرمان ہے؟ ذرا توجہ کرنا۔ من توضع، جو کوئی وضو کرتا ہے، جو کوئی وضو بناتا ہے، فاحسن الوضوء، تو پھر اچھا وضو بناتا ہے۔ کیسے؟ اچھا وضو بناتا ہے، مطلب جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم اتی الجمعۃ، پھر کس کے لیے آتا ہے؟ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ نما لاہور کی جماعت کے افراد آئے، یہاں کی جماعت آئی، گرد و نواح مضافات کے بھائی آئے، ثم اتی الجمعۃ، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ پھر اگلے الفاظ، فاستمع، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنا۔ فاستمع، بولو، فاستمع، خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنا، وانصت، اور چپ رہا، تو پھر ایسے بندے کے لیے انعام کیا ہے؟ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، تو اللہ
اس بندے کے درمیان، یعنی اگر لفظی ترجمہ کروں تو دیر ہو جائے گی، بامحاورت ترجمہ کیا ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ غفر لہ، غفر ما بینہ و بین الجمعۃ۔ اچھا یہاں پر بس نہیں، ایک ہفتے کے گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، پھر آگے فرمایا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے اللہ مزید گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی ہیڈ ماسٹر صاحب، اللہ کتنے دنوں کے گناہوں کو، جو ایک ہفتے کے کتنے دن اور 3 دن مزید، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ ایام، 7 اور 3 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں، اور آگے فرمایا وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جس نے جمعے کے اندر کنکریوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، فَقَدْ لَغَا، اس نے فضول حرکت کی ہے۔ کیا معنی ہوا؟ ادھر خطبہ گو رہا ہے اور ادھر وہ کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے جمعے کا ثواب ضائع ہو جائے گا، اس کا جمعے کا ثواب۔ تو اس حدیث سے سبق کیا نکلا؟ اس حدیث سے سبق کیا نکلا؟ اگر آپ وضو بناتے ہیں، سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، پھر آپ مسجد آتے ہیں، جتنے قدم اٹھتے جائیں گے، جتنے قدم اٹھیں گے، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا اور جنت میں درجے بلند کرتا جائے گا۔ اسی کا نام رباط ٹھہرا۔ اور یہ جو دوسری حدیث پڑھی ہے نا جی، اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہوا، جس نے وضو کیا، سنت کے مطابق کیا، اچھے طریقے سے کیا، جیسے پیغمبر نے وضو کیا، اس نے اسی طریقے سے وضو بنایا اور مسجد کے اندر آیا، تو اللہ 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے گناہوں کو؟ 10۔ اور یہ سبب کیا بنا؟ ایک وضو، یہ اور دوسرا مسئلہ کہ اگر آپ نے خطبہ جمعہ سننے آنا ہے تو کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا، آپ نے یوں بھی نہیں کہنا چپ ہو جا، آپس میں مسئلہ ذہن نشین کر لو، پیغمبر کی حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے کسی کو یہ بھی کہا نا تو آپ کا جمعہ ضائع، آپ کا جمعہ۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، نبی پاک نے فرمایا جس نے کنکریوں کے ساتھ کھیلا تو اس کا جمعہ ضائع ہو گیا۔ ایک تو حدیث یہ ٹھہری، اور ایک دوسری حدیث کائنات کے امام حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان سنیے اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ اچھا آپ نے پہلے جتنی حدیثیں سنی ہیں وہ بھی صحیح مسلم سے، اور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی میں اترا ہی نہیں تھا تو میرے بھائیوں نے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا اس موضوع پر بھی آپ نے لیکچر دینا، لیکن گھڑیاں ساتھ نہیں دے رہی، لیکن جاتے جاتے فرمائش پوری کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اب تیسری روایت اپنے موضوع کے مطابق، اب ذرا روایت سنیے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ فرمایا وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، نبی دا نام آئے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس، اے ذرا فرمائش پوریاں کروان والا ہن ذرا سنیا جے، فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات
مکفرات لما بینہن مکفرات لما بینہن۔ اور گوجرہ موڑ والے ہو ذرا توجہ کرے آجے، مکفرات لما بینہن ازاجتن بالکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مصطفیٰ دے راوی نے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، اے پنج نمازاں ادا کرنے والا، الصلوات الخمس پنج نمازاں، اللہ سانو پنج وقت دا نمازے بنا دے، الصلوات الخمس پنج نمازاں پڑھنے والا۔ اور آگے فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ تو لگ کے دوسرے جمعہ تک۔ اور تیسرے نمبر تے ورمضان الی رمضان، ایک رمضان تو لگ کے دوسرے رمضان تک اللہ صغیرہ گناہاں نو معاف کر دینے۔ کی معنی گویا اگر فجر دا وضو بنائے نماز واسطے اور ظہر دے درمیان جتنے گناہ ہوئے نے ہن تسی ظہر دی نماز ادا کرن جے آئے جے، فجر تو ظہر دے درمیان جتنے گناہ ہوئے نے اللہ پاک نے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ظہر تو عصر دے درمیان جتنے گناہ ہوندے نے اللہ معاف کر دیندے نے۔ عصر تو مغرب دے تک جتنے گناہ ہوندے نے میرے اللہ معاف کر دیندے نے۔ اور مغرب تو عشاء دے درمیان اگر جتنے گناہ ہوندے نے یعنی ایک نماز تو لے کے دوسرے نماز تک اگر جڑے گناہ ہوندے نے اللہ نماز ادا کرن دی وجہ دے نال، الصلوات الخمس دی وجہ دے نال اللہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ ہاں جی اگے فرمایا ایک جمعے تو لگ کے دوسرے جمعے دے درمیان جن گناہ ہوندے نے اللہ بھی معاف کر دیندے نے۔ ایک رمضان تو لے کے دوجے رمضان تک جتنے صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ بھی معاف کر دیندے نے۔ مکفرات لما بینہن، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ دے رسول دے اے جملے، اللہ دے رسول دے نا کلمات نو اپنے دل دے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ مکفرات لما بینہن، انہاں دے درمیان کفارہ بن جاندے نے، لیکن شرط کی ہے سن جا مسلمانہ ازاجتنی بالکبائر، اگر بندہ کبیرہ گناہاں دا مرتکب نہ ہوئے، اگر بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہوئے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، جڑا حکم ہویا سے فکر آخرت دے بارے دے اندر وے دس دیا جے تے ذرا دو فرمان اور سنو، پھر انشاءاللہ جمعہ دی نماز نو کھڑا کریے، ذرا توجہ کریا جے، پیار نال غور نال پیار نال حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا غلوۃ خضرتن وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء اور قرآن دی نس کیے الدنیا متاع الغرور اے دنیا تو کھیدا کر وے لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے الدنیا خلوتن الدنیا خلوتن خضرتن اے ذرا گوڈیاں نو چھاڑ کے بہو نا پھر انشاءاللہ اللہ دی نبی دی حدیث تواڈے ذہن دے اندر اترے گی الدنیا خلوتن خضرتن دنیا بڑی میٹھی ہے دنیا بڑی سرسبز ہے دنیا محبت نال بولو خطیب بلوا سکتا تسی آپس سے نہیں بول سکتے دنیا بڑے میٹھی ہے تے دنیا سر سبز ہے او اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو الدنیا حلوتن خضرتن وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا اللہ نے انسان نو نائب خلیفہ بنایا ہے اور نائب خلیفہ بنانا دا مقصد کی ہے وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اور نائب خلیفہ بنان دا مقصد ہے عرش والا رب تو ان ویکھنا جاندا ہے تو سے کہ ہو جائے عمل کر دے جے کہ ہو جائے عمل کر دے جے اللہ اکبر فیہا فینظر کیف تعملون فرمایا او دنیا والے فتقوا اللہ ہر معاملے دے اندر اللہ تو ڈر دے رہنے فتقوا النساء اور عورتاں دے فتنیاں تو بھی بچدا رہنے ڈردا رہنے فإن أول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء اور فرمایا کہ بنی اسرائیل دیاں عورتاں دے اندر سب تو پہلے فتنہ آیا سے اس واسطے قرآن دی آیت نے پیارے پیغمبر دے فرمان نے سمجھا دیتا کہ دنیا تو کھیدا کر دنیا دے اندر رہ گئے ہر گناہ دے بارے دے اندر اللہ رب العالمین کو لو ڈرنے اور بھائی نواد نے جو دوسرا سوال کیا تھا اس کا جواب بھی سنتے جاؤ کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں بھائی آپ بار بار جس سوال کر رہے تھے نا اس کا جواب بھی سن لو ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزورها فإنها تزاہد في الدنيا وتذکر الآخرہ رواہ الترمذی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے کائنات کے امام جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور قبروں کی زیارت گریوی یارڈ کی زیارت سے اللہ کے رسول نے روکا تھا منع کیا تھا کیا کیا تھا قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزورها اب یہ زیارت سے امر کا صیغہ ہے کہ گویا اب تم قبرستان کی زیارت کیا کرو کر سکتے ہو فزورها اب سوال کرنے والوں نے سوال کیا اللہ کے رسول قبرستان کی زیارت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا فرمایا فَإِنَّهَا تُزَاہِدُ فِي الدُّنْيَا اس سے دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی یاد آئے گی وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ اور اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی کہ یہ بھائی سونے والا جیسے میں آج چل پھر اور زندگی بسر کر رہا ہوں یہ بھی اسی طرح زندگی بسر کرتے تھے لیکن ان کا نمبر پہلے آ گیا اور میرا نمبر بعد میں آنے والا ہے اس وجہ سے اب عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر جائیں اور پھر محرم اور غیر محرم کا مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں یعنی عورت اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے غیر محرم کے ساتھ
آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہوئیں اور جمعے کا خطبہ بھی پورا ہوا، آپ کے سوالوں کا جواب بھی پورا ہوا۔ تو پہلی بات وضو کی فضیلت کے بارے کے اندر آپ نے 2 حدیثیں سنی، پھر تیسری حدیث اس کے اندر وضو کا ذکر بھی اور جمعے کا ذکر بھی، پھر چوتھی حدیث آپ نے صحیح مسلم سے سنی جس کے راوی ابو ہریرہ، وہ بھی اسی موضوع کے متعلق، پھر اس کے بعد وہ آپ کی فرمائش تھی میں نے وہ پوری کی ہے، آخر میں بھائی نواز کا سوال تھا وہ میں نے جواب عرض کیا ہے۔ اب دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ آج 12 فروری 2021 کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تیرا دین سننے والے، اللہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ آج یہاں حاضری دی، اللہ ان سبنا کی حاضری کو قبول فرما، آمین۔ بڑی ڈھیلی ہے، دیکھ لو ماشاءاللہ جہاں پر میں نے وقت گزارا ہے وہ بھائی اتنا پیار کرتے ہیں، آپ بھی تو ذرا کچھ پیار کرو نا مہمان سمجھ کے۔ یہ دیکھو نا یہ سارے احباب ادھر سے آئے ہیں، یہ محبت ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنا دے، اور جو کچھ بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنائے، اللہ بخشش کا بہانہ بنائے، اللہ مغفرت کا سامان تیار کر دے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔